جی، آپ کا سوال یہ تھا کہ جو بندہ میلاد کرتا ہے اور میلاد کو ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں، میلاد منانا، تو دین تو مکمل ہو گیا ہے، پھر یہ جو ہے وہ میلاد کرنا، تو یہ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، تو یہ تو دین سے ہٹ کر ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہی سوال تھا آپ کا۔ جی تو یاد رکھیں، میلاد کو سب سے پہلے ہم میلاد کو سمجھیں کہ میلاد ہے کیا۔ بعض لوگ صرف انداز کو دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ حالیہ جو انداز کیا جاتا ہے اس کو دیکھ کر اس کو ناجائز و حرام کہہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد ہے کیا۔ تو نفس میلاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو معجزات پیش آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے اس دنیا کے اندر، تو آپ کے متعلق جو معجزات ظاہر ہوئے، آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی ولادت کے دوران، آپ کی ولادت سے بعد جو معجزات پیش آئیں، آپ کی ولادت کیسے ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسے گزرا، تو ان تمام چیزوں کو بیان کرنا یہ میلاد کہا جاتا ہے۔ میلاد کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے ولادت کا وقت۔ یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، میلاد ولادت سے ہے۔ میلاد کا مطلب ہے ولادت کا وقت یا ولادت کا مقام۔ ٹھیک ہے، تو حضور کی ولادت بیان کرنا یہ میلاد کہلاتا ہے۔ اب یہ ہو گیا میلاد۔ اب کوئی بندہ یہ میلاد سیلیبریٹ کرتا ہے، مناتا ہے، تو کیا یہ بدعت ہے؟ تو ہرگز یہ بدعت نہیں ہے۔ حضور کا میلاد منانا یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے بھی میلاد منایا۔ قرآن پاک کے اندر بھی حضور کے میلاد کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، من بعد اسمہ احمد۔ تو یہ بھی حضور کے آنے کا ذکر ہے، حضور کے پیدا ہونے کا ذکر ہے، تو یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جی قرآن جی، اور پاک یہ کے اندر ہے وہ اسی طرح قرآن پاک کے اندر کئی ایسی آیات آئی ہیں کہ جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کا ذکر ہے، کہ ہم نے ان قوم کو جو ہے وہ نبی دیا، آخر الزمان نبی دیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے کہ اے اللہ، ایسا نبی ان کو دے جو ان کو حکمت سکھائے، جو ان کو علم سکھائے۔ تو یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے، تو حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نفس میلاد۔ اب بات آتی ہے جو ہے وہ انداز پر، لاؤڈ اسپیکر اٹھا کر حضور کا میلاد کرنا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا آتا ہے ریلیاں نکال کر جو ہے وہ میلاد کرنا۔ اور جدید جو انداز ہمارے دور کے اندر اپنایا جاتا ہے، تو یہ کیفیت اور یہ انداز جو ہے وہ نیا کہلایا جا سکتا ہے کہ یہ انداز نیا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس دور کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، اس دور کے اندر چونکہ ہیں، تو اس دور کے اندر ان چیزوں کا استعمال ہے۔ اصل میلاد جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، طریقہ بدعت ہو سکتا ہے، لیکن بدعت، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ کبھی موقع ملا تو بدعت پر بھی انشاءاللہ تعالی ایک طویل گفتگو کریں گے۔ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کل بدعت دلالت و کل دلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مسجدیں پکی بنوانا یہ بھی بدعت ہے، بدعت کے اندر آ جاتا ہے۔ مسجدوں کے اندر ایسیاں لگوانا، یہاں تک کہ محراب بنوانا اور مینار بنوانا مسجدوں کے، تو یہ بھی بدعت کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی ہر بدعت گمراہی ہے، تو بھائی اس کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ مسجدوں کو پکی کیوں بنا رہے ہیں، مسجدیں پکی کیوں بنا رہے ہیں، مدارس کیوں بنا رہے ہیں؟ حضور نے کیا مدارس بنائے؟ کیا حضور نے صحیح بخاری کے حضور کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں صحیح بخاری کا درس دیا جاتا تھا؟
اس دور کے اندر مدارس ہوتے تھے، تو ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی نہیں ہوتی، اس کے اندر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر وہ نیا کام جو سنت و قرآن سے ٹکرائے وہ گمراہی ہے، ہر وہ کام جو قرآن و سنت سے ٹکرائے وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے، تو یہ کوئی قسمیں جو بنائی گئی ہیں وہ ہمارے زمانے کے اندر نہیں بنائی گئی، جو تابعین تبع تابعین کے بزرگ تھے انہوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے، جن کو ہمارے غیر بھی مانتے ہیں، ہمارے اپنے بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہر وہ بدعت، ہر وہ طریقہ جس طریقے جو طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہو، اگر کوئی بندہ اس طریقے پر میلاد بناتا ہے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ جیسے بندہ عورتوں کی آواز میں عورتیں ریلی نکال کر میلاد مناتی ہیں تو سراسر غلط ہے، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، بدعت سیئہ ہے۔ اسی طرح میوزک والی نعتیں کہنا، ڈسکو لگانا، ان کے جو خرافات ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ اصل میلاد پر ہم حرمت کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ ان چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اگر کوئی مکھی آپ کے ناک پر بیٹھے تو اس مکھی کو اڑائیں گے یا ناک کاٹ دیں گے؟ تو اگر میلاد کے اندر کچھ خرافات آ گئے ہیں تو یہ بھی ایک چال کے ذریعے، ایک پلان کے ذریعے میلاد کے اندر یہ خرافات لائے گئے ہیں تاکہ میلاد کو متنازع مسئلہ بنایا جائے۔ در حقیقت یہ متنازع مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی گفتگو کریں گے اس کے متعلق۔ ابھی میٹنگ ختم ہونے والی ہے۔